اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر سہل علینا یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس مختصر سی گفتگو میں ہم ایک خاص نقطے کی طرف، ایک خاص بحث کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایام ماہ رمضان ہیں۔ ماہ رمضان کی 10 تاریخ کو ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ کی وفات کا دن ہے۔ اپنی پہلی گفتگو میں جناب خدیجہ الکبریٰ کی سیرت طیبہ اور ان سے توسل کا ایک عمل بتایا گیا تھا۔ اپنی اس دوسری گفتگو میں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، ان کی عمر کیا تھی اور آیا کیا وہ بیوہ تھیں، ان کی پہلے شادی ہو چکی تھی یا وہ کنواری تھی۔ اس گفتگو کو اس لیے بیان کرنا پڑا کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات کے قائل ہیں، اس بات کو مانتے ہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ جب رسول پاک کی زوجیت میں آئیں تو آپ بیوہ تھیں۔ تاریخ کی ستم ظریفی ہے، لوگوں نے جناب خدیجہ الکبریٰ کی عظمت اور اہمیت کو کم کرنے کی بہت کوششیں کی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ آخر کیا دشمنی تھی جناب خدیجہ الکبریٰ سے؟ تو نظر یہی آتا ہے کہ جو سب سے زیادہ دشمنی کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ امیر المومنین کی ساس محترمہ تھیں۔ جو دشمنیاں مولا علی علیہ السلام سے تھیں، اسی دشمنی کے کچھ حصے وہی دشمنی جناب خدیجہ الکبریٰ سے ہو گئی۔ آئیں ہم علمی انداز سے اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 4 قول نقل ہوئے ہیں کہ شادی کے وقت جناب خدیجہ الکبریٰ کی کیا عمر تھی۔ 21 سال، 23 سال، 25 سال، 30 سال۔ سب سے پہلے میں کچھ کتابوں کے حوالے دیتا ہوں کہ ان کتابوں میں البدایہ والنہایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 95، تاریخ السیرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 227، ان دونوں کتابوں میں ذکر ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی شادی کے وقت عمر 25 سال تھی۔ مشہور اہل سنت عالم دین ابن حماد حنبلی انہوں نے لکھا ہے کہ شادی کے وقت جناب خدیجہ الکبریٰ کی عمر 28 سال تھی۔ آخر جناب خدیجہ الکبریٰ کی عمر کا جو مسئلہ ہے، اس کو کیوں اتنا اچھالا گیا، کیوں مشہور کیا گیا، اس کی کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے، کیا علت ہے اس کی؟ تو یقینی طور پر وہی سبب جو آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جس کی نسبت مولا امیر علیہ السلام سے، جناب سیدہ علیہ السلام سے ہوتی تھی، اس کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ یہاں تک تو مسئلہ تھا جناب خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک کا۔ اب آتے ہیں اصل بحث کی طرف کہ جب جناب خدیجہ الکبریٰ نبی پاک کی زوجیت میں آئیں، آیا وہ بیوہ تھی یا کنواری تھی؟ سید مرتضیٰ کتاب الشافی میں اور بلازری جو ہیں وہ انصاب الاشراف میں یہ ذکر کرتے ہیں
کہ جناب خدیجہ الکبریٰ شادی کے وقت باکرہ تھیں۔ تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحہ نمبر 38 احمد بن ابی یعقوب یہ لکھتا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ الکبریٰ پہلے شادی شدہ تھیں اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جناب خدیجہ کے پاس ان کی اپنی بیٹیاں نہیں تھیں بلکہ ان کی بہن کی بیٹیاں تھیں۔ واقدی تذکرۃ الخاص میں لکھتا ہے کہ شادی کے وقت جناب خدیجہ الکبریٰ باکرہ تھیں۔ لہذا یہ تو جو افسانہ گڑھا جاتا ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں کہ ان کی اتنی زیادہ عمر تھی، وہ بیوہ تھیں، پہلے شادیاں ہو چکی تھی، یہ افسانہ من گھڑت افسانہ ہے۔ یہاں تک ہم نے بیان کیا، کچھ کتابوں کا حوالہ دیکھے، کچھ شیعہ کی کتابیں تھیں، کچھ اہل سنت کے مشہور علماء کی کتابیں تھیں کہ جنہوں نے لکھا کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی شادی کے وقت عمر 25 سال تھی۔ آئیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ لوگ جناب خدیجہ کے بارے میں، خصوصاً ان کے بیوہ ہونے کے بارے میں کیا نظر رکھتے ہیں۔ دیکھیں، شیعہ لوگ 12 اماموں کے قائل ہیں اور اس بات کے بھی قائل ہیں، اس بات کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ 12 کے 12 امام معصوم ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ ایک ایسی ہستی کہ جس کی نسل مبارک سے 11 معصوم اماموں نے آنا ہو، کیا اس ہستی کو نبی کے علاوہ کوئی ہاتھ لگا سکتا ہے؟ 11 امام معصوم اور 12ویں معصوم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ خود زیارت وارثہ اس بات کی گواہ ہے کہ زیارت وارثہ میں ذکر ہے، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیۃ بانجاسہا، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پاک صلبوں میں ہیں، آپ پاک صلبوں میں تھے، لہذا معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل مبارک ہمیشہ پاکیزہ لوگوں سے چلتی ہے، اور آپ کے آباء و اجداد بھی پاکیزہ لوگ تھے۔ آپ نے اگر بازار سے کوئی معمولی چیز لانی ہو تو آپ اس کو چھوٹے سے کاغذ شاپر میں ڈال کے لے آتے ہیں، لیکن اگر کوئی مہنگی چیز لانی ہو، آپ نے کوئی قیمتی چیز لانی ہو جو بہت قیمتی ہو آپ کے لیے، اس کو بڑے دھیان سے لے کے آئیں گے، مختلف شاپروں میں پیک کریں گے، بلکہ اس کے لیے بریف کیس لے لیں گے، کوڈ لگا لیں گے، گھر میں بھی اگر لا کے رکھیں گے لاک میں رکھیں گے۔ دنیا کی معمولی چیزیں، دنیا کی قیمتی چیزوں کا یہ حال ہے، تو جس ہستی کی نسل مبارک سے امامت نے آنا ہو، عصمت نے آنا ہو، ولایت نے آنا ہو، کیسے ممکن ہے کہ معصوم نبی کے علاوہ کوئی ہاتھ لگائے اسے؟ اسی لیے شیعہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے کہ کانت تدعا ظاہرہ، کہ جناب خدیجہ الکبریٰ کو طاہرہ کے لقب کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ کیوں؟ لشدت عفافہا، آپ کی پاکیزگی کی شدت کی وجہ سے، یعنی آپ اس زمانے میں بھی اتنی پاکیزہ تھیں، اتنا اپنے آپ کو بچا کے رکھا، آپ کا دامن اتنا صاف تھا کہ سب کتابوں میں یہ موجود ہے کہ آپ کا لقب طاہرہ تھا۔ لہذا ان سب باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ
جناب خدیجۃ الکبریٰ ایک ایسی ہستی ہیں، ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ مبارکہ ہیں، اور شادی کے وقت آپ بیوہ نہیں تھیں بلکہ آپ باکرہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حقائق کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔